ایک اور روایت ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکمت کی کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے حکمت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ ہوں، سبحان اللہ، بادشاہوں کا مالک ہوں، ان کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ان کا دل میرے ہاتھ میں ہے، لہذا جو شخص میری اطاعت کرتا ہے میں ان کے بادشاہوں کا دل اس پر مہربان کر دیتا ہوں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میں انہیں بادشاہوں کو اس شخص پر سزا دینے والا مقرر کرتا ہوں، لہذا تم بادشاہوں کو برا کہنے میں مت مشغول رہو، بلکہ میری طرف رجوع کرو، میں ان کو تم پر نرم کر دوں گا۔ آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر جو حکومتیں مسلط ہوتی آ رہی ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر ظالم آ رہی ہیں، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ظلم و ستم کرنے میں ہم سے، بلکہ ہمارے ملک میں رہنے والوں سے ایک صاحب کے کہنے کے مطابق ایک تاجر سے 52 ٹیکس لیے جا رہے ہیں، یعنی ہر چیز پر ٹیکس، خریدو تو ٹیکس، بیچو تو ٹیکس، تو ٹیکسوں کی بھرمار ہے جو زیادہ تر ظالمانہ ہے، اور حکومت کی طرف سے روز بروز اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم بلبلا رہی ہے، بے چین ہے، اپنے جیب سے کچھ نہیں خرچ کیا جا رہا، سب کچھ عوام سے لوٹ کھسوٹ کر کے لیا جا رہا ہے، اور سب کچھ لے کر کے بھی ان کو کوئی سہولت اور آسانی فراہم نہیں کی جا رہی۔ موجودہ بارش میں دیکھ لو ہمارے شہر کا اور ملک کا کیا حال ہوا کہ بری طرح تباہ ہو کر رہ گیا، لیکن عوام کو ان کی تکلیفوں کو احساس نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ خون چوس رہے ہیں اور تھوڑا بہت جو بچ گیا وہ بھی چوسنا چاہتے ہیں۔ یہ جو وبال ہم پر آیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہمارا اور عام لوگوں کا حال یہ کہ وہ رات دن حکومت کو برا کہتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھو حکومت پہ تبصرہ، جس مجلس میں بیٹھو حکومت میں کا تبصرہ، تو ہر طرف حکومت پر لعنتیں پڑ رہی ہیں، حکومت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، حکومت کو کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اپوزیشن کا تو حال آپ نے دیکھ ہی لیا اخبارات میں کیا ہے کہ دن رات حکومت پر لعنت ہی لعنت ہے ان کی طرف سے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے، جس حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی احادیث طیبہ کے اندر بھی ہے کہ جتنے بھی حاکم ہیں ان کے بارے میں ایک جملہ ہے، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، یعنی تمہارے جو حاکم ہیں دراصل تمہارے اعمال کی ایک شکل ہے یہ۔ اب تم اپنے اعمال کو دیکھ لو، اگر تمہارے اچھے اعمال ہوں گے تو تمہارے حاکم بھی تم اچھے ہوں گے، اور اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو تمہارے حاکم بھی برے ہوں گے، لہذا تم حاکم کو برا مت کہو، کیوں کوئی فائدہ نہیں، حاکم کو برا کرنے سے وہ اچھا نہیں ہوگا، بلکہ تم اپنے اعمال صحیح کرو۔ اگر تم اپنے اعمال درست کر لو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو گے، تو سارے حاکموں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تم نیک بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دیں گے، پھر وہ تمہارے اوپر رحم دل ہو جائیں گے، تمہارے اوپر مہربان ہو جائیں گے، تمہاری پریشانیوں کا احساس کرنے لگیں گے، تم پر بیجا ٹیکس وغیرہ بھی نہیں لگائیں گے، اور تمہاری دیکھ بھال اور نگرانی اچھی طرح سے کریں گے، اور تمہیں راحت پہنچائیں گے، جیسا کہ تاریخ اسلام کے اندر ایسا بارہا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے
تو اللہ حاکم تم پر ظلم کریں گے، تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے، لوٹیں گے. اور لوٹنا ناجائز ٹیکسوں کے ذریعے ہوتا ہے، بہانے سے ہوتا ہے. بھائی صدر وزیر اعظم سے لے کر پولیس والا بھی تو یہ سب حکومت ہے نا. یہ تو دیکھو روڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں پولیس والے، کس طریقے سے وہ کس طرح زبردستی رشوت لے رہے ہیں. اور رشوت دے دو تو غیر قانونی کام بھی قانونی ہے، اور رشوت نہ دو تو قانونی کام بھی غیر قانونی. یہ ہے تو کتنی بڑے ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے. تو اس کی وجہ دراصل بندوں کے اعمال ہے. لہذا بجائے حکومت کو برا کہنے کے اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کیا نافرمانی اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہوں. اگر کر رہے ہوں تو بھئی ان سے توبہ کرو، ان سے بچنے کا اہتمام کرو. تو اس کے نتیجے میں جب تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حاکم سارے کے سارے. لہذا وہ اس ظالم حکومت کو ہٹا کر کے نیک صالح حکومت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. تو اس حدیث میں بھی اور دیگر حدیثوں میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر حکومت کا اچھا یا برا ہونا بندوں کے اعمال پر موقوف ہے. جیسے بندوں کے اعمال ہوں گے ویسے ان کے حکمران ہوں گے. تو آج کل ہم لوگ حکومت پہ تو بہت زیادہ تبصرہ کرتے ہیں لیکن اپنا جائزہ نہیں لیتے. اسی کو ہمارے دارالعلوم کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اکثر و بیشتر جمعے کے بیان میں یہی فرماتے رہتے ہیں، بھئی ہم لوگ رات دن حرام کھانے گناہ میں مبتلا ہیں، حرام کمانے گناہ میں مبتلا ہیں، کام چوری میں مبتلا ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. ہر آدمی دکاندار ہے تو وہ دکانداری کے اندر کم تول رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے. اور ملازم ہے تو وہ ملازمت میں اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا اور تنخواہ پوری لے رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ حرام کھانے پینے پہننے میں آ رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم برے ہیں تو پھر ہمارے حاکم بھی برے ہیں. معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی ملک یہ چاہتا ہے کہ ان کی حکومت اچھی ہو تو ضروری ہے کہ اس ملک کے رہنے والے اللہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کریں اور فرمانبرداری اختیار کریں. لہذا ہمیں بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور بجائے اس کے کہ حکومت کو ہم برا بھلا کہیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنا جائزہ لیں اور اپنا جائزہ لے کر کے اپنے جو گناہ ہیں وہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی امید ہے. www.darsequran.com